ہمارا دور کچھ اور ہے. ہم اپنے بچوں کا ہر سال اپنا برتھ ڈے منانا نہیں بھولتے، لیکن ہم نے اپنا اسلامی طریقہ ہی بھول گئے ہیں. تو بہرحال محترم حضرات، جب اعلیٰ حضرت 6 سال کے ہو گئے تو عالم دین سے آپ درس لینے لگے، اور جب 8 سال کی عمر ہو گیا تو آپ جانتے ہیں میلاد النبی کے سلسلے میں اللہ کے نبی کے سامنے 2.5 گھنٹہ تقریر فرمائی. 2.5 گھنٹہ تقریر فرمائی اللہ کے نبی کے سامنے. میلاد النبی کے سلسلے میں میلاد ہو رہی تھی. اعلیٰ حضرت کے ابا جان کے مریدین، چاہنے والے، متوسلین سب حاضر تھے وہاں پر. آپ نے 2.5 گھنٹہ اللہ کے نبی کے سامنے تقریر فرمائی. دیکھیے ہمارا بچہ تو 8 سال کے اندر میں اچھا سے بول بھی نہیں سکتا تھا، 6 سال کی عمر میں اچھا سے بول بھی نہیں سکتا، لیکن اعلیٰ حضرت نے تقریر کی 2.5 گھنٹہ. تو محترم حضرات، جب آپ 13 سال کا ہو گئے تو جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ابا حضور نے ایک فتویٰ آیا اور کہا کہ احمد رضا تم اس فتوے کا جواب دو، اس فتوے کا تم جواب دو. آپ نے اس فتوے کا پہلا فتوے کا جواب آپ نے 13 سال کی عمر میں آپ نے دیا. تو محترم حضرات، والا حضرت اس شخصیت کا نام ہے جو آپ کا نماز کبھی نہیں چھوٹی، آپ کی نماز قضا کبھی نہیں ہوئی. آپ دین حق پر کہتے آپ نے سنیت کو زندہ کرنا. اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے آج ہم سنت کہاں ہوتے اللہ کو معلوم ہے. آج ہم جو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ذریعے سے ہم یہ کہتے ہیں، ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم سنی کو ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں. تو محترم حضرات، اعلیٰ حضرت ایسے شخصیت کا نام ہے. جانتے ہیں اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ صبح کے وقت فجر کا نماز پڑھ کر ٹہلنے نکلے تو آپ پان کھانے کے بڑے شوقین تھے. دیکھا ایک پان کا دکان ہے، اور پان دکان والا بھی اعلیٰ حضرت کو چاہنے والا تھا. تو پان کہا کہ ارے بھائی ایک پان لگاؤ. تو پان کا دکانی نے کیا اچھے سے اپنے ہاتھوں کو دھویا کہ پیر و مرشد نے پان لگانے کو کہا ہے. آپ نے پان لگائی، اور پان لگانے کے بعد دیا کہ حضرت دیکھیے یہ جو میرا پان کا دکان ہے نا، اسے سے میرا روزی روٹی چلتا ہے. تو ایسا حال ہو گیا ہے کہ ہمارے دکان میں بکری خریداری نہیں آتا، اور کوئی ایسا بھی حال ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کوئی دن بھوکا بھی رہ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ذریعہ معاش یہی ہے، اسی سے ہمارا گھر چلتا ہے. تو آپ تھوڑا کوئی تعبیذ دے دیجیے یا کوئی دعا کر دیجیے تاکہ ہمارا دکان ٹھیک سے چلے اور اپنا گھر پریوار ہم ٹھیک سے چلا سکیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا لاؤ ایک کاغذ، لاؤ کاغذ. تو دکاندار نے ایک کاغذ کو دیا. تو آپ نے کیا کچھ لکھ کر موڑ دیا، اور موڑ کر کہا جاؤ تم اپنا جہاں پیسہ رکھتے ہو نا وہاں پر رکھ دو. جیسے رکھ دیا تو اس کے بعد سے اتنا گاہک آنے لگا، اتنا گاہک جو لائن لگا کر لوگ پان لینے لگا، لائن لگا کر لوگ پان لینے لگا، ہاتھ پھکا نہیں. تو محترم حضرات، پاس کے اور بھی ایک مسلمان کا دکان تھا. وہ کہتا ہے کہ ارے اتنا بھیڑ ہمارے پاس کوئی نہیں آتا. تو اپنے پیر کے پاس گیا، اپنے پیر کو کہا کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے ایسے ایک تعبیذ دیا ہے کہ اس کے پاس سب گاہک جا رہا ہے لیکن میرے پاس کوئی نہیں رہا ہے. اے میرے پیر، آپ بھی مجھے کوئی تعبیذ دیجئے تاکہ میرا بھی دکان چلے. تو پیر نے کہا ارے اعلیٰ حضرت نے جب تعبیذ دیا ہے، وہ بھی اعلیٰ حضرت کو ماننے والا تھا، اس کا پیر بھی، اعلیٰ حضرت نے تعبیذ دیا ہے تو میں اس سے بڑھ کر کیا دے سکتا ہوں. ایک کام کرو، تو اس دکاندار کو کہو کہ وہ تعبیذ کو دے، ہم اس کا کم سے کم نقل تو کر لیں. اعلیٰ حضرت کا لکھ تو نہیں سکتے، کم سے کم دیکھ کر بھی وہ عبارت لکھ دیں ہم اس کاغذ میں. تو دیکھیے وہ دکاندار وہ پان والے کے پاس گیا اور کہنے لگا اچھا بھائی، جو اعلیٰ حضرت نے آپ کو تعبیذ دیا تھا نا وہ دیجئے، ہمارے پیر کو دیکھ کر کے ہمارے بھی ایک تعبیذ لکھیں گے. اگر ہمارے یہاں کہتا نا تو کہتا ارے ہمیں ہمارے پیر نے دیا، ہم آپ کو کیسے دیں؟ اگر ہم کو دے دیں ان کے پاس بھی گاہک چلا جائے گا. ہمارے دل میں ایک خیال ہوتا. لیکن دیکھیے طبقہ ایماندار ایسے لوگ تھے کہ دکاندار نے کیا کہ جاؤ
تمہارا بھی بھلا ہو، جا تو اپنے پیر کو دے دو۔ تو جانتے ہیں جو تعبیذ لے کر وہ شخص اپنے پیر کو دیا تو کیا لکھا تھا جانتے ہیں؟ کوئی نہ کلمہ لکھا تھا، نہ آیت الکرسی لکھا تھا، نہ کچھ نہیں لکھا تھا، کچھ بھی نہیں لکھا تھا، صرف لکھا تھا کہ اسی دکان سے سب لوگ پان کھائیں، اسی دکان سے سب لوگ پان کھائیں، بس یہی لکھا ہوا تھا۔ تو دیکھیے اعلیٰ حضرت کے زبان سے جو بات نکل گیا، جو قلم چل گیا، تو لوگ اللہ کا رحمت ایسے ہو گیا کہ سب گاہک اسی کے دکان پر جانے لگا۔ وہ تعجب ہو گیا، وہ پیر بھی تعجب ہو گیا کہ اس میں تو کوئی عبارت دوسری عبارت لکھی ہی نہیں ہے، ارے یہی لکھا ہے کہ میں اسی دکان سے سب لوگ پان کھائیں۔ تو محترم حضرات دیکھیے ایسا یقین تھا جو اعلیٰ حضرت جس کا آپ جس سلسلے میں ہیں اس کا ڈائریکٹ کہاں سے تعلق ہے؟ اللہ کے نبی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ وہاں پر ماننے والے ہیں۔ محترم حضرات 1340 25 آج کی تو 4 تاریخ ہے، 25 صفر کو آپ نے 4 مہینہ پہلے اپنا ایک بھتیجا کو حسین رضا خان کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو ایسے تاریخ میں ہم دنیا سے جانے والے ہیں، 4 مہینہ پہلے بول دیا، لیکن جب 25 صفر آیا تب 1:30 بج رہا تھا، آپ نے کہا اپنے بھتیجے کو کہ سنو جاؤ میرا بیٹا حمید راجہ کو بلاؤ اور مفتی اعظم کو بھی بلاؤ۔ تو حمید راجہ ان کے بڑے صاحبزادے کہیں گئے ہوئے تھے، بھتیجے کہا کہ دیکھو یہ مسکین کا حق ہے، یہ فلاں کا حق ہے، یہ فلاں کا حق ہے، اس کو یہ دے دینا، اس کو یہ دینا ہوگا، اس کو یہ دینا ہوگا۔ اتنے میں ان کے بڑے صاحبزادے آ گئے اور کہا کہ دیکھو مفتی اعظم کو کہنے لگے کہ بیٹا سنو تم سورہ یاسین کا تلاوت کرو اور سورہ رعد کا تلاوت کرو۔ تب 2 بج رہا ہے اور آپ اطمینان سے سورہ یاسین کی تلاوت سن رہے ہیں، سورہ رعد کی تلاوت سن رہے ہیں، کہیں آپ کو اگر معلوم نہیں ہوتا تو پھر سے کہتے ہیں پھر سے پڑھو، تھوڑا دیر باقی ہے ان کا دنیا سے رخصت ہونے میں، اس وقت ان کا یہ حال ہے۔ تو محترم حضرات جب دیکھیے 2:38 پر 25 صفر 2:38 پر ان کا اس دنیا سے رخصتی ہوئی، اس دنیا فانی سے۔ تو جب 2:30 ہو گئے، 8 منٹ باقی ہے، اتنے میں جو بہار سیرت کے مصنف ہیں وہ آئے اور کہنے لگے کیا بات ہے؟ اعلیٰ حضرت کہنے لگے کس کام سے آئے ہیں؟ کہ حضرت ہمیں فلاں چیز کا ایک فتویٰ معلوم نہیں ہوتا، کوئی کتابیں نہیں پائے، ہم صبح سے تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ فلاں الماری میں فلاں لائبریری میں وہ کتاب رکھا ہوا ہے، جلد نمبر اتنا ہے، پتہ نمبر اتنا ہے، اس میں تلاش کر لو، مل جائے گا۔ آپ نے بتا دیا اسی وقت میں 8 منٹ باقی ہے دنیا سے رخصت ہونے میں، اور انہوں نے بتا دیا کہ جاؤ تمہیں مل جائے گا لائبریری میں۔ اب جب آپ وہاں تلاش کرنے لگے کتاب کو، آپ کو تلاش کرتے کرتے کتاب مل گئی، صبح سے نہیں مل رہا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے بتا دیا وہ کتاب مل گیا، اور کتاب مل گیا، ادھر 2:38 ہو گیا، تو آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ایک عاشق رسول جو ملک شام میں رہتا تھا، تو جوہر کا وقت تھا، جوہر کے وقت بعد نماز پڑھ کر کھانا کھانے کے بعد تھوڑا آرام کرنے لگا، تو وہ عاشق رسول یہ خواب میں دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے قراری کے عالم میں ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور اس عاشق رسول، اس ملک شام کے عاشق رسول پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، خواب میں پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے، آپ کا کسی کا انتظار ہے؟ تو جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے انتظار ہے، ہندوستان سے بریلی سے احمد رضا خان آئے گا، اسی کا انتظار ہے، احمد رضا خان آئے گا، اسی کا انتظار ہے۔ اس کے بعد نیند ٹوٹ گئی، آپ بے قراری محسوس ہو گئے،
آپ نے انڈیا کہہ دیا، بھارت کہہ دیا، بریلی کا نام کر دیا، احمد رضا کو نہیں جانتے تھے۔ وہ عاشق رسول ملک شام سے دلی آیا، لیکن وہ تاریخ کو نوٹ کر لیا، وقت کو نوٹ کر لیا کہ کس تاریخ کس وقت کی بات ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، وہ تاریخ کو نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد وہاں سے سفر جاری کر دیا اور وہاں پر ڈائریکٹ دلی آ گئے، ملک شام سے دلی آ گئے۔ دلی آنے کے بعد پوچھنے لگے، ایک شخص کو پوچھنے لگے کہ اچھا یہاں پر کوئی احمد رضا، مولانا احمد رضا بول کے کوئی ہے؟ تو جس سے پوچھا نا وہ غیر آدمی تھا، اعلیٰ حضرت کو ماننے والا نے کہا ہاں ایک ہے بریلی میں، آپ بریلی چلے جائیے۔ جیسے بریلی پہنچے، ٹھکانہ تو بول دیا، بریلی پہنچے تو بریلی میں جا کے تلاش کیا کہ دیکھو سوداگران میں ان کا مکان ہے، وہاں پر چلے جاؤ۔ وہاں سے پوچھا گیا کہ رے ان کا تو انتقال آج 8 دن ہو گیا ہے، ان کا 8 دن کہ تاریخ بتائیے کہ 25 صفر وقت کے 2:38 پر۔ تو آپ نے جو تاریخ نوٹ کیا تھا، خواب دیکھا تھا، وہی نوٹ کو پورا مل گیا، وہی تاریخ ہے، وہی وقت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت کا انتظار کر رہے تھے کہ آج میرا احمد رضا میرے پاس آئے گا، اسی کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے نبی کے ساتھ ایسی محبت تھی اعلیٰ حضرت کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت کا انتظار کر رہے ہیں کہ آج میرا اعلیٰ حضرت میرے پاس آئے گا۔ تو محترم حضرات، آج ہم اعلیٰ حضرت کا عرس منانے کے لیے آئے ہیں، یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے، آپ کو چاہیے کہ ہم اعلیٰ حضرت نے جو ہم لوگوں کو سنت کا راستہ دکھایا ہے، اب اس راستے میں ہم عمل کرتے چلیں۔ ایسے نہیں، اللہ حضرت نے ایک وقت کا نماز نہیں قضا کیا تھا، ایک وقت بھی نماز نہیں چھوڑا تھا۔ ہمیں بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم نماز سے غافل نہ ہو۔ تو محترم حضرات، لیکن کیا کریں، ہم لوگ کو شیطان بہکاتا ہے، ہم بہک جاتے ہیں، ہمیں شیطان یہاں دوڑاتا ہے، ہم دوڑتے رہتے ہیں لیکن اصل جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جانتے ہیں شیطان کا گروہ کا عصر کے نماز کے بعد نا ایک بیٹھک ہوتا ہے، تمام شیطان کا چیلا سب حاضر ہوتا ہے، اور جو شیطان کا سردار رہتا ہے نا، ایک ایک کو پوچھتا ہے کہ بتاؤ آج تم نے کیا کیا کام کیا۔ ایک کہتا ہے کہ دیکھو میں نے 2 شخص سے 2 بھائی میں نے لڑا دیا، بہت مارا ماری کرا دیا، شاباش اچھا کام کیا۔ پھر پوچھا اب تم بتاؤ، اس نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو زناکاری میں اسے مبتلا کر دیا، ٹھیک ہے بہت شاباش بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک شخص کو پوچھا، ایک شیطان کو پوچھا تم نے کیا کیا، کہا میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، مسجد نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، میں نماز پڑھنے سے روک دیا کہ بہت اچھا کام کیا۔ پھر پوچھا تم نے کیا کیا ہے، کہ میں نے عورتوں میں ایسا جھگڑا لگا دیا ہے کہ اس پہ عورت مرد سب جھگڑا کرنے میں مجبور ہو گیا ہے، میں نے پورا جھمیلا لگا دیا ہے، کہ بہت اچھا کام کیا۔ ایک شیطان اٹھا اور کہنے لگا کہ سردار میں نے ایک کام کیا ہے کہ ایک لڑکا مدرسہ عالم دین سیکھنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اسے روک دیا ہے کہ ادھر آؤ۔ اپنے شیطان کا سردار نے اپنے گود میں بیٹھا لیا۔ تو باقی شیطان کہنے لگے سردار ہم لوگوں نے اتنا بڑا کام کیا، لیکن اس نے تو ایک بچے کو مدرسہ جانے سے روکا ہے، عالم دین بننے سے روکا ہے، آپ نے اسے گود میں بٹھا لیا، کہ اس کا وجہ بھی میں بتاؤں گا۔ کہا دیکھو ایک متقی پرہیزگار نمازی جو نماز پڑھنے والا ہے، متقی ہے، نماز پڑھتا تھا، لیکن اس کا اندر علم نہیں تھا۔ تو اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوا، اس کے پاس 2 فرشتہ آیا، ایک گدھا کو لے کر کے بڑا سجا کر کے شیطان آیا اور کہتا کون ہو، کہ میں فرشتہ ہوں، کیا بات ہے، کہ اللہ نے تمہیں معراج کے لیے بلایا ہے، معراج کے لیے، براق کہاں ہے، براق باہر میں، تو گدھا سجا کو لے آیا تھا، تو اس کو کیا کہ جانتے ہیں، اسے چڑھایا کہ چلو اللہ کا معراج ہوگا تمہیں، اسے براق میں چڑھا کے لے گیا، لیکن گندا جگہ رہا جاتا نا، اسی ڈھیر میں اسے گرا دیا۔ جب اس کا نیند ٹوٹا تب دکھا رہے میں تو کڑے ہوں، ارے گندا جگہ میں ہوں۔ اس کے بعد کیا کیا، پھر دیکھو کیا ہوا، پھر وہ 2 شیطان کیا کیا، شیطان کا سردار کہتا ہے شیطانوں کو
اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ دیکھو پھر گدھے کو براق سجا کر لے گیا ایک شخص کے پاس. وہ عالم دین تھا اور اسے جا کے کہنے لگا کیا بات ہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبادت سے بہت خوش ہو گیا ہے, آپ کو معراج کے لیے بلایا ہے. کہ براق کہاں ہے؟ کہ دروازے پر براق ہے. کہ اچھا کہاں دیکھے؟ دروازے پر نکلا کہ دیکھا ہاں براق ہے. کیا کیا جانتے ہیں؟ اس نے اپنا چپل اٹھایا اور مارنے لگا, لا حول ولا قوت پڑھنے لگا اور اسے شیطان کو ہٹا دیا. کرے نادان, ارے معراج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی اور کسی کے نبی کو ہوئی ہے نہ ہوگا. ارے موسیٰ کو معراج نہیں ہوئی, موسیٰ نے اللہ کی تجلی دیکھ نہیں سکا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی اور مجھے کیسے معراج ہوگا؟ شیطان مردود سے مجھے بہکانے آیا ہے. تو محترم حضرات, شیطان کا سردار کہنے لگا دیکھو, اسی لیے جو بچہ عالم دین بننے جا رہا تھا اگر عالم دین بن جائے گا تو دیکھیے ہم لوگ کا چارہ نہیں چلے گا, اسی لیے میں بچے کو گود میں بیٹھا لیا. تو محترم حضرات, اسی طرح ہمیں اور آپ کو شیطانی مکر و فریب سے بچنا چاہیے. آج ہم اپنے دل کو کھوکھلا بنا لیا ہے, آج ہم جلسہ سجا رہے ہیں, ہم گھر میں میلاد منا رہے ہیں, ہم تقریر سن رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہم اندر ہمارا خالی ہے. خالی کس لیے؟ کہ ہمیں اللہ کے عبادت کو چھوڑ دیا ہے, جو دین کا ستون کو چھوڑ دیا. میں نے نماز کو چھوڑ دیا ہے, روزہ کو چھوڑ دیا ہے, اچھا کام کو چھوڑ دیا ہے, برائی میں مبتلا ہو گئے ہیں, شیطانی مکر و فریب میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں, اللہ کا نبی کو ماننے والے ہیں, اللہ کا نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, لیکن ہم مسلمان کا کام نہیں کرتے ہیں. ابھی عزیزم نے کہا کہ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. 18,000 مخلوقات کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, سب سے افضل انسان ہے. اور عبادت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے افضل العبادت بنایا ہے نماز کو. اشرف المخلوقات انسان اور نماز افضل العبادت ہے, لیکن انسان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اور ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ نماز کو ترک کر دیتے ہیں, نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, نماز کو قضا کرتے ہیں, کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں. معاذ اللہ انسان کوئی انسان تو نماز کو کھلونا سمجھ لیا ہے, آج پڑھتا ہے کل نہیں پڑھتا ہے, 2 دن پڑھتا ہے 10 دن نہیں پڑھتا ہے. محترم حضرات, نماز اگر چھوڑ دیا تو سن لیجئے اللہ غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ اگر بے نمازی کا موت ہو جائے تو اسے کفن بھی نہ دو, مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو, اسے یہاں اس کے لاش کو پھینک دو. لیکن کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ بے نمازی بھی ہوتا ہے, گناہ گار ہوتا ہے, میت ہوتی ہے تو ہم اس کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں, ہم اپنے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کرتے ہیں, کیونکہ سماج کے لحاظ سے, انسانی لحاظ سے ہم یہاں ہوا اس کے لاش کو پھینکتے نہیں ہیں. تو محترم حضرات, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک تم باحیات ہو, جب تک زندہ ہو, تمہیں سنبھلنے کا موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ انتظام میں رہتا ہے کب میرا بندہ توبہ کر لے اور میرے بارگاہ میں جھک جائے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو جہنم میں بھیجوں. جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اگر بندہ اس کا 1 مرتبہ اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 مرتبہ جواب دیتا ہے, اے میرا بندہ بتاؤ کیا حال ہے, کیا کمی ہے تمہیں, کیا چاہیے تمہیں. 70 مرتبہ کہتا ہے, کیونکہ 1 ماہ سے نہیں 70 ماہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے. تو محترم حضرات, ہمیں آپ کو چاہیے ایسا نہیں کہ ہم جلسہ منا لیا, آج ہم 2 بجے تک یا 3 بجے تک جلسہ سن لیں گے, اس کے بعد سوتے رہیں گے, نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو آپ کو میں مشورہ دوں گا ایسا جلسہ سننے کا کوئی کام نہیں ہے. آپ جلسہ نہ سنیں, اگر آپ نماز کو چھوڑ دیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو جلسہ سننے کا کوئی کام نہیں ہے. جلسہ سننے, میلاد سننے کا کس نے کہا آپ کو؟ اگر آپ نصیحت کو ہی نہیں مانیں گے تو جلسہ سن کر کیا ہوگا, میلاد سن کر کیا ہوگا؟ میلاد کو تو یہی بتائیں گے, علماء کرام یہی بتائیں گے کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, اچھا کام کرو, گناہ سے بچو, اچھے راستے پر چلو, شیطانی مکر و فریب سے بچو. لیکن آپ اگر نہیں بچیں گے تو آپ کو جلسہ کرانے کس نے کہا, جلسہ کرنے کس نے کہا؟ جلسہ سننے کا کوئی لابھ نہیں ہے. اگر آپ کو نماز کو اگر ترک کر دیں گے, اچھے کام کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ جلسہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں کے پاس نصیحت پہنچے,
नसीहत वजह अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, उस बात के ऊपर हम अमल करेंगे, हमारा अमल करेंगे, तब ना हमारी जलसा कामयाब कामरान होगी। वरना हम जलसा सुन लिया और हम सोते रहें, नमाज से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा, वो जलसा सुन के क्या फ़ायदा होगा। तो मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक तआला हम तमामों को अक़ल सलीम अता फरमाए और गुनाहों के रास्ते से बचाए। हम तमाम मुसलमानों को पंज वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, बहुत से हज़रात हैं, मुक़र्रिर हैं, शोरा हैं, उन लोग से नातिया कलाम सुनेंगे। और हमारे एक ज़बरदस्त आलिम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, शायद अभी हुजरे में हैं, मौलाना सलीमुद्दीन चिश्ती साहब यहाँ पर मौजूद है। अब आएंगे, उनकी तकरीर से हम लोग को नवाजेंगे। आप लोग हम उसको तकरीर सुनकर हम लोग अमल करने की कोशिशें करेंगे। अगर अमल नहीं करेंगे तो हम और क्या करेंगे, क्योंकि उतना दूर से आए हैं हम लोग को नसीहत देने के लिए, हम लोग को अच्छी अच्छी बातें सुनाने के लिए आए हैं। अगर हम बात सुनकर अमल ना करें तो बेकार है, बेकार है हमारा सुनना, रात जगना, ये हमारा बेकार हो जाएगा। तो मोहतरम हज़रात, उनके तकरीर सुने और तकरीर सुनकर हम और आप अमल करें, तब हम और आप कामयाब कामरान हो सकते हैं। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ जवाब था। वक़्त रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।